إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في القرآن المجيد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ سورہ شورى کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک اختیار کا ذکر کیا ہے، اور وہ اختیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ رب العزت کے پاس ہے اکیلے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا مالک موجود نہیں ہے۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے، چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے، اور چاہے تو دونوں دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر اللہ چاہے تو کسی کو بانجھ رکھے، یعنی کچھ بھی نہ دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ آپ کو اس اختیار کی بہت بڑی بڑی مثالیں دکھائی دیں گی۔ ہمارے یہاں پر عموماً اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو معاشرے میں ایک صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ ہر بندے کی چاہت ہے اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ گھر میں ولادت ہونے والی ہے تو ولادت بیٹے کی ہونی چاہیے، ولادت بیٹے کی ہونی چاہیے۔ بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے معاشرے میں بعض خرابیاں ایسی جنم لے چکی ہیں کہ جن کے سبب بیٹی کی ولادت کے ساتھ ہی ایک منظرنامہ بندے کے ذہن میں بننے لگتا ہے، اور وہ بہت دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب نہ جانے کیا مسئلہ بنے گا، کیا معاملہ بنے گا، کس طرح سے سروائیو کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، اس میں کسی کی مرضی اور چاہت شامل نہیں ہے۔
کسی کی بھی مرضی شامل نہیں، اور اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ نے لوط کو صرف اور صرف بیٹیاں عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ یحییٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر دکھائی دے گا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ ہماری، میرے محترم بھائیو، مجبوری ہے کہ ایک مذکر ہوگا اور ایک مؤنث ہوگا، اور اس کے بعد پھر ولادتیں ہوں گی یا دیگر کوئی اس طرح کا کام چلے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اماں حوا کو اللہ رب العزت نے ایک مرد سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کی ماں تھی، باپ موجود نہیں تھا۔ یہ سارا کا سارا اختیار اللہ رب العزت کا ہے۔ تو اگر اس اختیار کو یہ سمجھنا شروع کر دیا جائے کہ یہ انسانوں کے ہاتھ میں بندہ کسی سے روٹھ کیوں جاتا ہے، غصے کا اظہار کیوں کرتا ہے، وہ خاتون کہ جس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے، اب وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر اس پر ریئیکشن دیا جا رہا ہوتا ہے تو ریئیکشن اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کا کسی قسم کا کوئی اختیار ہو۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے پاس کچھ موجود ہے اور میں آپ کو دے نہیں پا رہا یا دینا نہیں چاہ رہا، تو آپ مجھے ریئیکشن دینا شروع کر دیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور آپ مجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں، تو میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو میں یقیناً مجرم نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ ریئیکشن دینا شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ایک بات آپ کو واضح طور پر دکھائی دے گی، اور وہ بات کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش پر بہت ساری بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اگر کسی کے پاس موجود ہوں اور وہ ان کا درست طریقے سے خیال کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے اور ان کو بڑا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت سنانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ ذکر کیا تھا، فرمایا تھا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پالے پوسے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو بڑا کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا جو آپس میں جڑی ہوتی ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا وہ بھی ایسے ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کیا چیز دیکھنا چاہیں گے کہ بندے کو کیا کیا انعام مل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، بھوکی تھی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کھانے کا سوال کرتی ہیں۔ اماں جان کے پاس 1 کھجور موجود تھی، وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ جب وہ کھجور اس عورت کو دی گئی تو اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، خود بھی بھوکی ہے اور اس کے ساتھ بیٹیاں بھی بھوکی ہیں۔ اس نے 2 حصے کیے اور 2 حصے کرنے کے بعد 1 حصہ 1 بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا اور خود بھوکی رہ گئی۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور میں نے یہ واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک ہے، یہ بندے کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹیاں جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں، بیٹیاں جہنم سے آزادی کے پروانے کا سبب بنتی ہیں، اور بیٹیاں جنت میں محمد علیہ السلام کا ساتھ بندے کو مل جائے اس کا سبب بنتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، پھر معاشرے میں کیفیت دیکھنا شروع کر دیجیے۔
سب جگہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، یقینی طور پر سب جگہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے سمجھ عطا فرمائی ہے وہ یقینی طور پر اس طرح کے معاملات سے بچتے ہیں۔ وہ بیٹیوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، باعث برکت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن میرے محترم بھائیو، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو اس طرح کے لوگوں میں بھی دکھائی دیں گی۔ ابھی آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، آپ نے لازمی طور پر دیکھی ہوگی، وہ ہندوستان کی عائشہ جو ایک دریا میں کود کر خودکشی کر رہی ہے اور اس سے پہلے اپنی ایک ویڈیو بنا کر اپنے والدین کو بھیجتی ہے، طویل گفتگو ان سے کرتی ہے۔ اور سبب کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ سبب تلاش کرنا چاہیں گے تو جگہ جگہ پر آپ کو اپنے معاشرے میں دکھائی دے گا۔ وہ سبب کیا تھا کہ شادی کر دی گئی ہے اور جہیز کا ایشو ہے کہ جس کے سبب آپ کو دکھائی دے گا کہ سسرال میں مسلسل بات کی جاتی ہے، مسلسل اس کو تان کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر پریشان کیا جاتا ہے، اور نتیجہ لڑائیوں کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں نکلتا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ بڑے چاؤ سے ہم اپنی بہو کو میرے محترم بھائیوں بیاہ کر لائے ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے لائے ہوتے ہیں، بڑی پلاننگ کر کے لائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ منظر بن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان اس کی وجہ سے توڑ کا سبب جو ہے، یہ والی کیفیت ان میں توڑ کا سبب بن رہی ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قطع رحمی ہوتی ہے، صلہ رحمی کا قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، خاندان آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ ایک وقت میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، ایک مہم، اور وہ مہم کیا تھی کہ گھروں میں جا کر لوگوں کو کچھ بات کی جائے کہ اپنی شادیوں کو اسلامی رنگ دیں۔ تو میری اہلیہ مختلف گھروں میں جا رہی تھیں، وہ ایک خاتون کے پاس گئی اور ان کو جا کر بیان کیا کہ یہ مایوں، یہ مہندی اور یہ جو اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، یہ سب کے سب غیر اسلامی ہیں، آپ ان سے بچ جائیں، آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میری اہلیہ بتاتی ہیں کہ وہ خاتون، انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان سے بچ جانا چاہیے، لیکن جو میرا المیہ ہے اس کے اوپر بات کون کرے گا، اور میرا جو مسئلہ ہے اس کے حل کی کیا صورت بنے گی، ذرا یہ بتائیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے میری 5 بیٹیاں ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ معاشرے میں جو معیار مقرر کر دیا گیا ہے مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، تمام لوگ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، اچھے اور برے مل کر معاشرہ بناتے ہیں، امیر اور غریب مل کر معاشرہ بناتے ہیں، مرد اور عورت مل کر معاشرہ بناتے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو ٹرینڈ آج معاشرے میں چل رہا ہے اور جو معیار آج معاشرے میں مقرر کر دیا گیا ہے اس کے مطابق میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بچیوں کی شادیاں کر سکوں۔ جس طرح کا آج سلسلہ شادیوں میں چلتا ہے، جہیز کی بات ہے، بہت بڑا شادی ہال ہونا چاہیے، لمبے چوڑے کھانے پکنے چاہیے، بہت بڑی لمبی چوڑی فوج جس کو آج ہم بارات کا نام دیتے ہیں وہ آ کر حملہ آور ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک بوجھ ہے کہ جس کے تلے باپ دب رہا ہوتا ہے، ماں دب رہی ہوتی ہے، پورا خاندان پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس فراوانی ہے ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب میری باری آئی ہے تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس معیار پر میں اپنی ایک بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت نہیں کر سکتی۔ تو پھر بتائیے کہ میں کیا کروں؟ یہ 5 بیٹیاں میں ان کو دیکھتی ہوں اور دیکھ کر میری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا باپ اپنی عمر سے پہلے بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے، کہاں اس کا حل کون نکالے گا؟ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھ لیجئے، صرف نمازیں پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو آسان ترین کام تھا
وہ کیا تھا میرے محترم بھائیوں؟ معاشرے میں فحاشی کیوں پھیلتی ہے؟ معاشرے میں عریانی کیوں پھیلتی ہے؟ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ کیوں ملتا ہے؟ جب حلال کے راستے بند کیے جائیں گے تو حرام خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی کیفیت معاشرے میں آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ آپ نکاح کو مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جائیں، مشکل سے مشکل تر بناتے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ حرام کاری بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ایک فارمولہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت میں شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ آسان ترین کام کیا تھا بھلا؟ شادی کرنا، نکاح کرنا۔ اور آج ہمارے پاس جو مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام وہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہی نکاح کرنا، یہی نکاح کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سالوں پہلے سوچا جاتا ہے، سالوں پہلے سے رقومات اکٹھی کرنا شروع کی جاتی ہیں، ضروریات جمع کرنا شروع کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں ایک عجیب و غریب سی کیفیت، یہ جو ٹرینڈ ہم نے معاشرے میں اپنے بنا لیا ہے کہ ہاں جی لمبا ایک طویل سلسلہ چلے گا۔ آپ بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آنا جانا آپ کا ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، ایک دوسرے پر آپ نے اطمینان کر لیا، اب آپ نے رشتہ طے کر لیا ہے، تو رشتہ طے کرنے کی صورت میں آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، آپ شادی کریں، بیٹی کو گھر جو ہے اپنے گھر سے رخصت کریں۔ یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال یہ سلسلہ چلتا ہے، اور جتنا طویل سلسلہ چلتا ہے 2 باتیں لازمی طور پر ہوتی ہیں، 2 معاملات لازمی طور پر چلتے ہیں۔ نمبر 1 خرچ، جو بے تحاشا بڑھ جاتا ہے، مسلسل بڑھ جاتا ہے، کبھی ایک رسم، کبھی دوسری رسم، کبھی ایک دعوت، کبھی دوسری دعوت، اور اللہ کی قسم ہر دعوت اس طرح کی ہوتی ہے جس میں کسی غریب کی بیٹی کی انتہائی آسانی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے معاملات آپ کو دکھائی دیں گے۔ ہاں جی ملبوسات بن رہے ہوتے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بے شمار اس طرح کے کام چل رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ویسے ویسے اخراجات کے انبار بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مسئلہ نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ بات طے ہو جانے کے بعد، اور یہ شادی کی جو ہے وہ معاملات طے ہو جانے کے بعد اگر اس میں تاخیر کی جائے تو بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غلط فہمیاں پیدا ہونے کے بعد رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اگر رشتے ہو بھی جائیں تو ان کی بنیاد خیر پر نہیں، اس کے بعد شر پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ آسان کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شادی کرنا تھا، نکاح کرنا۔ بڑی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بڑے مسائل ہیں، دعوت نامے بنیں گے، لوگوں میں بانٹے جائیں گے، لوگوں کو جمع کیا جائے گا بڑی تعداد میں۔ عجیب رویہ ہمارا، رند کے رند ہی رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتے ہیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے۔ کہاں نکاح ہو رہا ہے؟ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، مسجد میں بلایا جاتا ہے، اس سے برکت پیدا ہوگی۔ یقینی طور پر اللہ کا گھر ہے، نیک لوگ شریک ہوں گے تو یقینی طور پر شادیوں میں برکت پیدا ہوگی، لیکن بات تو یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے، یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ دوپہر میں مسجد میں نکاح ہے تو رخصتی کہاں پر ہوگی؟ وہاں پر طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا؟ وہاں پر کس طرح سے اللہ تللے ہوں گے؟ وہاں پر کس طرح سے اسراف ہوگا؟ وہاں پر کس طرح سے انواع و اقسام کے کھانے بنائے جائیں گے؟ وہاں پر کس طرح سے اللہ اکبر فضول خرچیاں اور نہ جانے کیا بے پردگیاں اور نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہوگا؟ بتائیے اللہ کی قسم، کیا رب کو اس طریقہ کار کے مطابق چل کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ مسجد سے آج اس کا رول چھین لیا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں، آج مسجدیں میرے محترم بھائیوں بہت ان کا کردار مسلمانوں کے معاشرے میں محدود کیا گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے، میں نہیں کہتا کہ بے دین لوگ، لا دین لوگ ان کا اس میں رول ہے، اس میں دینداروں کا رول ہے۔ بھائی 15 منٹ پہلے نماز سے مسجد کھلے گی اور 15 منٹ بعد نماز کے مسجد بند ہو جائے گی۔ ہاں جی، کوئی تقریب، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ محمد علیہ السلام کی مسجد، کبھی ہم اس کو آئیڈیل بنائیں گے اپنا؟
ہاں جی، ہم آ کر سوال کر رہے ہوتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کس طرح، ہم پوچھتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کس طرح، ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، تو کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں کیا کچھ ہوا کرتا تھا، کس طرح سے ہوا کرتا تھا، اس پر بھی سوال کرتے ہیں۔ ہاں جی، مکننہ اللہ کے نبی کی مسجد، عدلیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، ہاں جی کمیونٹی سینٹر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد۔ اللہ اکبر، آج بچے اگر مسجد میں دوڑنے لگے نا، تھوڑا سا دوڑ لیں، تھوڑا سا شور کر لیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم ان کو ڈانٹ ٹپٹ رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مستقبل ہے اسلام کا، لیکن ہم ان کو دھکیل کر مسجد سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ ان کے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں گھر چھوڑ کر آئیں، اور اللہ کی قسم اس طرح گھر چھوڑ کر آتے ہیں کہ کبھی بھی دوبارہ ان کی واپسی نہیں ہوتی۔ جب مسجدوں میں ان کو ڈانٹا جائے، مسجدوں میں ان کو ڈپٹا جائے، مسجدوں میں ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، مسجدوں میں ان کو جو ہے اللہ اکبر درستگی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ روا رکھا جائے، تو اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیجئے یہ ساری چیزیں مسجدوں میں واپس لانی پڑیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں خوبی پیدا ہو تو مسجدوں کی طرف لانا پڑے گا۔ اور پھر دیکھ لیجئے 8 مارچ آ رہا ہے، 8 مارچ آپ دیکھیں گے کہ 8 مارچ کو ایک مخصوص آپ کے معاشرے کا طبقہ وہ باہر نکلے گا عورت مارچ کے نام پر، اور پھر یہی وجوہات جن کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ عورت ماں کی صورت میں بہت عزت دار ہے، عورت بہن کی صورت میں بہت عزت دار ہے، عورت بیٹی کی صورت میں بہت عزت دار ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزیں سنا رہے ہیں، جنت حاصل کرو گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، میرا ساتھ پاؤ گے جنت میں۔ کس صورت میں؟ کہ بیٹی کو پوری عزت ادب احترام کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے پال پوس کر بڑا کر دو۔ وہاں پر بہت سارے آپ دیکھیں گے کتبے بنائے جائیں گے، بہت ساری باتیں کی جائیں گی، بہت سارے خطابات ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جو بھی ہوں گے وہ ان غلطیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جہیز، میرا سوال ہے جہیز، یعنی کیا خیال ہے آپ کا کہ جہیز اللہ رسول کا حکم ہے؟ جہیز اللہ رسول کا حکم ہے؟ یقینی طور پر نہیں ہے، یقینی طور پر نہیں ہے۔ ہم 2 غلطیاں کرتے ہیں، دو غلطیاں کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ مجرم بنتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ آج جہیز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو بات کرنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی، مسجدوں سے بیٹیاں رخصت کریں، مسجدوں سے جس مسجد میں نکاح کر رہے ہیں وہیں سے رخصت کریں۔ بے شمار خرابیاں اور خامیاں اس کے ساتھ سمٹ جائیں گی، نمٹ جائیں گی، یہاں سے رخصت کرنے کا سلسلہ شروع کریں۔ مان کے دیتے ہم یہ جو معاشرے میں ہمارا اتنا بڑا نام ہے، ہاں جی ہماری بات ہے معاشرے میں، اگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو لوگوں کے بیچ ہم کس طرح سے منہ دکھا پائیں گے؟ ہم کیا چہرہ لے کر لوگوں کے درمیان جائیں گے؟ میرے محترم بھائیو، یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہیز دیا جا رہا ہے، ایسے سجا کے رکھا ہوا ہے، ایسے سجا کر رکھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، فلاں بھی دیا گیا، فلاں بھی دیا گیا، فلاں بھی دیا گیا۔ یہ شادی ہو رہی ہے یا خرید و فروخت؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں پر اب ایک بات اور بھی کرنے والی ہے کہ وہ لوگ جو سیکولر ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ اصطلاح کیا ہے بھلا؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ معاشرہ پدر شاہی معاشرہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ باپوں کا معاشرہ، یعنی مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہاں جی، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پکچر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، اور وہ پکچر کیا تھی کہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کے اوپر بہت سارا سامان ہے، اور اس سامان کو ایک دلہن کھینچ رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اس پر بہت زیادہ بات ہوئی تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک عورت ہے کہ جو اس کا بوجھ جو ہے وہ کھینچ رہی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں جی، بیٹی کے لیے جہیز کا بندوبست کرنے والا باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اور یہ دونوں مرد ہوتے ہیں، ادھار قرض لینے والے مرد ہوتے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے اپنی جائیدادیں فروخت کرنے والے مرد ہوتے ہیں، ہاں جی اپنے وجود پر بیماریاں مسلط کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔
اور اگر یہ کوئی مسئلہ ہے تو سب سے زیادہ یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. اور اللہ کی قسم گھروں میں جھانک کر دیکھنا شروع کر دیجئے, یہ جو فہرستیں جہیز کی بنائی جاتی ہیں یہ بنانے والے مرد ہوتے ہیں یا عورتیں؟ ہاں جی, یہ مرد بناتے ہیں یا عورتیں بناتی ہیں؟ سب سے زیادہ آنے والی کسی بھی عورت کو جو گھر میں بیاہ کر آئی ہے اس کو تانا دینے والے مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں؟ ان ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتے, وہ معاملات میں اصلاح نہیں چاہتے. اگر اصلاح چاہتے تو وہ طریقہ کار رائج کرنا پڑے گا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, جس میں انتہائی آسانی کے ساتھ نکاح ہوتے, انتہائی آسانی کے ساتھ بچیوں کو رخصت کیا جاتا ہے اور بغیر کسی بوجھ کے گھر بسا لیے جاتے ہیں, بغیر کسی بوجھ کے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے محترم بھائیوں, جس کو آج مسئلہ نہیں سمجھا جاتا, لیکن یہ بندے کی عاقبت خراب کرنے کا باعث بنتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بیٹی بڑی پیاری ہے, بیٹی سے بڑی محبت ہے, شہزادیوں کی طرح پالتا ہے اس کو, شہزادیوں کی طرح پالتا ہے, لیکن شادی کے بعد یہ اجنبی ہو جاتی ہے. اس کا نکاح کر دیا, اس کی شادی کر دی, اب یہ اجنبی ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, میں کہتا ہوں بہت سارے اختیارات اللہ رب العزت کے, جن کو جب بندہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے حصے میں تباہی اور بربادی آتی ہے. ان میں سے ایک اختیار وراثت کا ہے, یاد رکھ لیجئے, ایک اختیار وراثت کا ہے. وراثت اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوگی, اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوگی. اگر آپ زندہ ہیں, یاد رکھیں زندگی میں وراثت نہیں ہوتی. اگر آپ زندہ ہیں تو زندہ ہونے کی حیثیت میں آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کے اوپر لازم ہے کہ جو ایک بیٹے کو دیتے ہیں وہ دوسرے بیٹے کو دیں گے, جو ایک بیٹے کو دیتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو دیں گے, یعنی اولاد میں برابری کریں گے. جائیں کسی شیخ الحدیث کے پاس, کسی عالم دین کے پاس, اور جا کر سوال کریں کہ زندگی میں بندہ اگر اپنے بچوں میں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. جواب ملے گا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر بیٹے کو دینا ہے تو دوسرے بیٹے کو دینا ہے, دوسرے بیٹے کو دینا ہے تو بیٹی کو دینا ہے. آپ برابر کر کے یہ سارے کام کریں گے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے, جہیز کے نام پر کچھ چیزیں ہم نے دے دی, دنیا کو دکھانے کے لیے دے دی یا کسی بھی حوالے سے دے دی, اور جب وراثت کا وقت آتا ہے تو بیٹیوں کو بالکل محروم کر دیا جاتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ رویہ کیا ہے بھلا؟ یہ رویہ کیا ہے بھلا؟ یہ رویہ کہاں لے کر جاتے؟ بہت اچھے دیندار لوگ, بڑے لوگوں کو جانتا ہوں میں, بڑے لوگ, اکثر جگہ پر یہ خرابی موجود ہے, اکثر جگہ پر. اور سوائے آخرت کی تباہی اور بربادی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں گے, آپ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے, اور یہ حق آپ نے مقرر نہیں کیا, یہ رب کائنات کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے. یہ وہ حق ہے جو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں اپنے بندوں کے لیے, بندیوں کے لیے مقرر کیا ہے. اور جب اللہ کا ڈر ہونا تو بندہ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے. ایک بھائی ہمارے, انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی موجودگی میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے دیکھیں میرا بزنس ہے نا, میرے والد صاحب میں اکلوتا تھا اپنے والد کا, اور 2 بہنیں ان کی, 2 بہنیں. تو وہ کہنے لگے کہ والد صاحب نے زندگی میں مقرر کر دیا تھا کہ بہنوں کو اتنا دے دو, تو وہ میں جو ہے وہ دے نہیں پایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنی رقم اگر میں اپنے بزنس میں سے نکال لیتا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا بزنس بیٹھ جائے گا, میرا بزنس بیٹھ جائے گا. یہی تو وجہ ہوتی ہے, یہی وجوہات ہوتی ہے نا. بندہ پریشان ہوتا ہے, فکر مند ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ دے دیا تو میں تو کلاش ہو جاؤں گا. ہاں جی, میں تو کلاش ہو جاؤں گا. اللہ کا حکم پورا کر کے کبھی بھی نقصان میرے ساتھ بدنا. یہ بات یاد رکھ لیجئے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے, یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کے والد صاحب نے کیا تھا وہ بھی مناسب نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دینا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے, اللہ کی طرف سے. اگر وہ لا علمی کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کے پاس مجرم نہیں ہوں گے. لیکن اگر جانتے بوجھتے کرتے ہیں
کہ بیٹے کو بہت زیادہ دینا ہے اور بیٹی کو یا تو دینا ہی نہیں ہے، اور دینا ہے تو انتہائی قلیل دینا ہے، اپنی مرضی سے دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں دینا، تو لازماً اللہ کے پاس مجرم ہے، لازماً۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین صدقہ اس کو کہا جو اپنے اہل خانہ پر کیا جائے، تو سب سے بڑی زیادتی کون سی ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا جائے، اور بہترین خرچ وہ ہے جو اپنے اہل خانہ پر کیا جائے، تو سب سے بڑی زیادتی کی ہوگی یہ کس کی بیٹی ہے؟ ہاں جی، یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس سے بچ جانا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا آپ اپنی جتنی بھی جائیداد ہے، جو کچھ آج تک آپ نے بنایا، آپ کا بزنس ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے گھر ہیں، یہ سب جمع کریں، ان کی مالیت جمع کریں، اور مالیت جمع کرنے کے بعد جو ان کا بنتا ہے دے دیں۔ اچھا، انہوں نے میری بات کو سنا اور خاموش ہو گئے۔ چند دنوں بعد کوئی رات کو 1:30 بجے کے قریب ان کا فون آیا مجھے، اور مجھے کہنے لگے میرے پاس آئیں۔ تو میں نے کہا بھائی ابھی تو رات بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس کے باوجود آئیں۔ اچھا خیر، میں ان کے پاس رات 1:30 بجے چلا گیا۔ اتفاق یہ تھا کہ لائٹ بھی نہیں تھی، موم بتیوں کی روشنی میں انہوں نے کچھ دستاویزات اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی، اور اپنا سارا خاندان جمع کیا ہوا تھا۔ بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں، ان کے شوہر بھی آئے ہوئے تھے، ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہ پھر انہوں نے پوری بات سنائی۔ انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا، لیکن بھائی نے مجھے یہ کہا اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، اور مجھے اللہ سے ڈرایا، اور میں اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، اور یہ میں نے حساب کتاب بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی بھی ہے اور میرے پاس بائک بھی ہے، یہ بائک جو ہے نا، اس کی رقم بھی میں نے اس میں شامل کی ہے، اور وہ جو رقم بنی جو اس نے انہوں نے اپنی بہنوں کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ باپ کی طرف سے مقرر کردہ حصے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ، ایک بہن کا حصہ اور دوسری بہن کا حصہ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میں بالکل دیندار ہوں، یہ میرے اوپر ہو گیا، اور میں انشاءاللہ اتنے دنوں میں یہ ادائیگی کر دوں گا۔ آج یہ فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے میں نے آپ تمام لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان کے سامنے پھر تھوڑی سی بات کی کہ اس بندے کو کس احساس نے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے، کس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر یہ نہ کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جواز ہے کہ ابا جان زندگی میں کر کے چلے گئے، ابا جان سے بڑی محبت ہے، ان کو تباہی کی طرف دھکیلتے ہم، ان کو جہنم کی طرف دھکیل۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے خون کے رشتے کے ساتھ، انتہائی قریبی رشتے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی جائے، اور اللہ کے پاس بندہ مجرم نہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے دلوں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، اور ان میں سے کون سی چیز لے کر جائیں گے؟ میں کہہ رہا تھا تمام لوگوں سے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے بھلا؟ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ آج معاشرے کو، ہمارے معاشرے کو اس ایک اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے کہ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں، میں جہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھتا ہے، مجھے معلوم ہو میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اور میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہو اس بات کا کہ کل میں اپنے رب کو اس کا حساب دوں گا۔ صرف یہ احساس اگر دلوں میں پیدا ہو جائے تو یہ چوریاں، ڈکیتیاں، یہ بددیانتیاں، یہ بدعنوانیاں، یہ سب کی سب خود بخود ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو یاد رکھ لیجئے، واللہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی کہ جو انڈین ایک خاتون عائشہ، اس کی جاری اس نے خودکشی کی۔ ہاں جی، خودکشی کی۔ یقینی طور پر خودکشی کوئی بہتر عمل نہیں ہے، ہاں جی، لیکن ایک آپ کہہ لیں کہ معاشرے کا جو ضمیر ہے اس پر ایک زبردست قسم کی ضرب تھی۔ ہمیں باقاعدہ اس کو مہم کی طرح چلانا چاہیے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لمبے لمبے خرچوں سے خود بھی باہر آنا چاہیے، ہاں جی، اور لوگوں کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تان کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے شکوے کریں۔ یہ دعوتوں میں اگر کسی کو بلانے سے آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ بندہ مشکل میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہوتی ہے، ابھی چچا کو منانا پڑے گا، ابھی پھپھا کو منانا پڑے گا، ابھی خالو کے پاس جانا پڑے گا، ابھی فلاں رشتہ دار۔ اللہ اکبر۔ دعوت نامہ جو ہے اگر اب خود کے بجائے، بندے کے بجائے اگر کوئی ملازم لے کر آ جائے، کوئی دوسرا لے کر آ جائے، اللہ اکبر، باقاعدہ طور پر بڑی بڑی کہانیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاندانوں میں توڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں آپ کو،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، غلام تھا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میری شادی نہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ اور جا کر جو ہے میری طرف سے اس کو یہ میسج دو کہ میں نے بھیجا ہے آپ کو اس کی بیٹی کے حوالے سے۔ بندہ چلا گیا، جانے کے بعد کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں تم گئے تھے ادھر، میں نے تمہیں کہا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میری شادی ہو گئی ہے، اب میں ولیمہ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے میرے محترم بھائی، یہ شکوہ بنتا ہے؟ شکوہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میں نے بھیجا تو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، آج لباس پر خوشبو کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی خوشبو کے متعلق پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ میں نے شادی کی ہے۔ وہ رشتہ بتائیں کہ جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے درمیان جو رشتہ موجود تھا اس سے زیادہ مضبوط ہو، اور وہ شخصیت بتائیں کہ جس کی عزت، جس کا جو ہے مقام اللہ کے رسول کے مقابلے پر زیادہ ہو۔ کوئی شکوہ نہیں۔ عبد الرحمن کو کہہ رہے کہ ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو۔ معاشرے میں میرے محترم بھائیو بھلائی خیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے۔ اللہ کا دین، میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ باہر مسجد سے باہر ہمارے رویے کیا ہیں، لوگوں کے بیچ ہمارے رویے کیا ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں اور کس طرح سے ہم معاشرے کے لیے